أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چھٹیوں کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں آج۔ امید ہے سب کی اچھی ویکیشن گزری ہوں گی، آف ڈیز لاسٹ 2 ویکس۔ تو انشاءاللہ آگے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ تو اب ہمیں سینٹینس اسٹرکچرز ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اس میں کچھ سینٹینس اسٹرکچرز ہیں جو ہمیں جس میں سے ہم تھوڑا سا ٹچ کر چکے ہیں، جس میں صفہ سینٹینس تھے نا، اس میں الذی کے ساتھ اس کی موصوف صفہ بنتی تھی۔ تو اسی طرح آج ہم سٹارٹ کریں گے اضافہ سینٹینسز سے۔ تو اضافہ ہمیں ویسے تو پتہ ہے نا، مضاف علیہ کو اضافہ کہتے ہیں نا، جس میں آف کی ریلیشن شپ آتی ہے، جیسے بیتہم اس کا ان کا گھر، اسی طرح رسول اللہ کہ اللہ کا رسول۔ تو اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مضاف علیہ پورا سینٹینس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے ہمیں ٹرم ایک یوز کرتے ہیں، پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں لیکن آج ذرا اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ فی محلی، فی محلی کے ٹرم یوز کرتے ہیں نا، کہ فی محلی نصب ہوگا یا فی محلی جر ہوگا، تو کبھی کبھی یوز کرتے ہیں ہم یہ ٹرم۔ تو اب اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، جیسے اس کی ایگزامپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے یہ سینٹنس ہے، آیا ہے وہ یمشی فی الاسواق، تو سورہ فرقان میں ہم دیکھ چکے ہیں یہ سینٹنس آیا تھا، وہ یمشی فی الاسواق۔ تو مشا یمشی کا مطلب ہے نا چلنا، چلتا ہے، وہ چلتا ہے۔ تو جب وہ چلتا ہے اس کا یہ فعل ہے، تو فعل جب ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آگے جو کہ آ سکتی ہیں، کہ وہ چلتا ہے سینٹنس ہے لیکن ڈیٹیل بھی ہوتی ہے نا، کوشچن کیا ذہن میں آئے گا، وہ چلتا ہے، تو سوال پیدا ہوگا نا کہ کہاں چلتا ہے۔ تو یہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے فی الاسواق کی، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو اس کا مفعول بھی ہے کہ وہ کہاں چلتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری سینٹنس ہے، جنت الخلد التی وعد المتقون۔ اس میں اب جنت الخلدی، اس میں ریلیشن شپ کیا ہے ان کی، جنت الخلدی مضاف علیہ، اور اس کے بعد اللہ تی وعد المتقون۔ تو اللہ تی وعد المتقون یہ صلہ موصول ہے نا، اسم موصول اور صلہ موصول پورا ایک ایز اے، ہم اس کو ایز اے سنگل اسم کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو یہ اسم کی ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہوگی، اس کی اللہ تی وعد المتقون کی، کیا نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے سینٹنس کے حساب سے؟ اللہ تی وعد المتقون کیا چیز ہے کہ جس کا وعدہ کیا، جو وعدہ کی گئی ہے متقین کے لیے، وعد المتقون، تو متقین کے لیے وعدہ کیا گیا جس کا۔ تو یہ کس کی صفہ ہے، یہ ایز اے صفہ ہے نا کسی چیز کی، کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس کی صفہ ہے یہ؟ جنت الخلد کی، جنت کی صفہ ہے نا۔ جنت ایک تو اس کی صفہ الخلدی تھی، اور سوری صفہ نہیں تھی، یہ تو مضاف علیہ نا، اوف ہے نا، کہ ہمیشگی کی جنت۔ لیکن اللہ تی وعد المتقین اس کا صفہ ہے۔ تو ہے یہ ایک سینٹنس نہیں، ایک ورڈ نہیں ہے نا۔ پہلے تو ہم پڑھتے رہے نا کہ ایک ورڈ ہوگا صفہ، یا ایک ورڈ ہوگا مفعول بھی، یا ایک ورڈ ہوگا صرف ایک اسم ہوگا ایز اے اضافہ، لیکن کبھی کبھی ایز اے سینٹنس یا پوری فریگمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کی صفہ بنتی ہے۔ تو اسی طرح تیسری اگزامپل ہے وقال الذین کفروا۔ تو الذین کفروا اس سینٹنس میں کس حیثیت میں ہے؟ مفعول بھی، اس نے کہا کافروں سے، یہ مطلب ہوگا اس کا، یا کچھ اور ان ہوگا؟ سے جو ہم؟ جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا۔ کس نے کہا؟ لیکن کالا سینٹنس میں ہم نے کہا جس کو کہا جاتا ہے وہ لی کے ساتھ آتا ہے، للہ زینہ نہیں ہے۔ نہیں الذین اگر رفع ہے تو پھر جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں نے کہا۔ ہاں جی، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا۔ تو یہ یہاں پہ ایز اے کیا آیا ہے، فاعل۔ تو فاعل کیا ہوتا ہے، رفع، لیکن یہ ایک ورڈ نہیں ہے، دو ورڈز۔ اسی طرح فی الاسواقی ایز اے مفعول ہے، تو مفعول ویسے تو نصب ہونا چاہیے نا،
لیکن یہ فی الاسوا کی دو ورڈ ہیں، یہ جار مجرور ہے۔ اسی طرح جنت الخلدی التی وعد المتقون کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے سارے کا؟ رفع جنہ سے میچ کرنا ہے نا، تو جنہ کا جر سٹیٹس کیا ہے؟ جار، جار ہونا چاہیے۔ جار ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جب زیادہ ہوتے ہیں نا، یہ ایک سے زیادہ ورڈز ہوتے ہیں، تو جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یہ نصب آنا چاہیے تو ہم اس کو کہتے ہیں فی محلی نصب، یعنی فی الاسواق یہاں پہ اس سینٹنس میں فی محلی نصب ہے، اور اللہ تی وعد المتقون سیکنڈ سینٹنس میں فی محلی جر ہے، کہ یہاں پہ جر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایز اے صفہ جر ہونی چاہیے، تو یہ فی محلی جر۔ اسی طرح وقال اللہ زینہ کفروا میں اللہ زینہ کفروا فی محلی کیا ہے؟ رفع، تو رفع ہونا چاہیے، تو فی محلی رفع بھی ہو سکتا ہے ویئر رفع از ایکسپیکٹڈ، تو یہاں پہ رفع ایکسپیکٹڈ تھا تو یہ فی محلی رفع ہے یہاں پہ۔ اگر نصب ایکسپیکٹڈ ہو تو ہم اس کو کہیں گے فی محلی نصب، جو کہ اگزامپل نمبر فرسٹ یہ والی، اور جر والی اگزامپل تیسری اگزامپل ہے، اس کو ہم کہیں گے فی محلی جر۔ تو یہ ہے تو یہ گرامر چیز، لیکن کبھی کبھی سینٹنس تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں جس میں آپ اس کا بریک ڈاؤن اگر اس طرح سے کریں گے نا تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا کہ کیا بات ہو رہی، پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی کر سکیں۔ تو جو فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ اونلی فیل، کیونکہ جنت الخلد التی وعد المتقون میں فیل نہیں ہے، یہ اس جملہ اسمی ہے، جنت الخلد التی، ایون کہ جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے، یہ ایک فریگمنٹ ہی ہے، جملہ پورا بھی نہیں ہے، اس میں مبتدا بھی نہیں ہے، مبتدا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، جنت الخلد التی وعد المتقون ہے تو رفع تو ہے ہی نہیں اس میں، تو یہ سینٹنس ہی نہیں ہے، تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو یا فریگمنٹ ہو، اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ سینٹنس میں ایک سے زیادہ ورڈز کس طرح سے یوز ہو رہے ہیں، تو وہ یا تو وہ فی محلی نصب ہوگا یا فی محلی رفع ہوگا یا فی محلی جر ہوگا، تو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آگے ہم اس کے جو مشکل سینٹنسز ہیں نا اس کو بھی ہم بریک ڈاؤن کر سکیں گے۔ تو آگے آپ دیکھتے ہیں، اس میں پہلا جو ہے نا، اس میں اب اضافہ سینٹنسز، اب یہ فی محلی والا ہے نا، یہ ہر جگہ استعمال کریں گے ہم اس کو، کہ فی محلی نصب یوز ہو رہا ہے، فی محلی جر یوز ہو رہا ہے، یا فی محلی رفع یوز ہو رہا ہے، تو یہ اب آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جب میں کہوں گا نا فی محلی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اب آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے اضافہ سینٹنسز۔ تو اضافہ ہم نے ویسے تو پڑھا ہے نا مضاف مضاف الیہ کہ دو ورڈ ہوتے ہیں، جیسے رسول ہے اور اللہ ہے، تو اس کو اضافہ بنانے کے لیے پہلے ورڈ میں کیا ہونا چاہیے؟ لائٹ ہونا چاہیے، نو الف لام ہونا چاہیے، اور سیکنڈ ورڈ کیا ہونا چاہیے؟ جر ہونا چاہیے۔ تو یہ سمپل یہ رول ہے نا، رسول اللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا رسول، رسول آف اللہ، تو یہ سمپل اضافہ تھا۔ تو اب ہم اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں چلتے ہیں کہ یہ اضافہ ایز اے پورا سینٹنس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا اس طرح سے، جیسے رسول اللہ تو دیکھنے میں پتہ چل گیا نا کہ یہ اضافہ ہے۔ کئی دفعہ اس اضافہ کی ٹرانسلیشن بھی اضافہ کی طرح نہیں کی جاتی، ٹرانسلیشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو اس میں تین ورڈ ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں تو دو تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، از اور ازا۔ از اور ازا کا مطلب کیا تھا؟ از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب جب، when وین، اور ازا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ same سیم، وین۔ تو انگلش میں بھی وین کا مطلب دونوں کا وین ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے؟ جب۔ تو اردو میں جب ہم یوز کرتے ہیں نا وین یا جب، اور انگلش میں بھی سیم چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں نا جب وہ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کون سے زمانے کی بات کریں؟ ماضی کی۔ جب ہم کہتے ہیں جب وہ آئے گا تو فیوچر کی بات کریں، لیکن ہم نے فعل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ماضی ہے یا یوں مضارع ہے، ہمیں وین سے نہیں یا جب سے نہیں پتہ چلا۔ انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، سیم چیز، لیکن عربی میں دو ڈفرینٹ ورڈز ہیں۔ از جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ازا مضارع کے لیے، اور ڈزنٹ میٹر کہ آگے کون سا فعل آ رہا ہے۔ تو اردو اور انگلش میں تو فعل سے پتہ چلتا ہے نا کہ جب کا کون سا جب ہے، لیکن عربی میں فعل ایز اے ہے کہ اس کو آپ
کنسیڈر نہیں کرنا کہ وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے مضارع بھی ہو سکتا ہے، دونوں آئیں گے، لیکن ٹرانسلیشن ہم نے از اور اذا سے کرنی ہے کہ از ہوگا تو ہمیشہ ماضی ہوگا، اذا ہوگا تو پریزنٹ یا فیوچر مضارع کے لیے۔ تو یہ تو از اور اذا ہو گئے، تو یہ پہلے ہم اس کو پڑھ بھی چکے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کی کچھ ایگزامپلز اور ہم دیکھیں گے آج۔ تیسرا ورڈ ہے یوم۔ تو یوم کا مطلب تو سب کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہیں نا دن، ڈے کہتے ہیں نا یوم کو دن، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ یوم جب آپ کو لائٹ نظر آتا ہے تو پہلا کیا ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، مضاف ہو سکتا ہے۔ پہلا خیال یہ ہوتا ہے نا کہ مضاف ہے، لائٹ ہے تو اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے کہ وہ مضاف ہوگا، تو یوما ایز اے مضاف۔ لیکن کئی دفعہ یوما دیکھتے ہیں لیکن آگے اس کے جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو یوما پلس جملہ فعلیہ، جیسے یوما یرون، یوما یرونا، اسی طرح کافی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یوما کے بعد جملہ فعلیہ۔ تو جب یوما یقولو بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح جب بھی آپ یوما یہ اس طرح سے دیکھیں گے لائٹ ہوگا اور اس کے آگے جملہ فعلیہ ہے، تو اس کا مطلب ہم کریں گے جس دن، the day on which، یعنی ایکچولی تو آف ہی ہے نا، کہ ڈے آف جس میں وہ کام ہوگا، تو اس صورت میں بھی ہم اس کو اضافہ ہی کہیں گے۔ تو اگر یہ اضافہ ہے تو یوما کیا ہے، مضاف ہے یا مضاف علیہ؟ یوما مضاف، مضاف، پہلا مضاف، تو مضاف علیہ کیا ہوگا، جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ۔ آپ دیکھیں، اب ویسے تو مضاف کی ٹرانسلیشن میں مضاف علیہ کی تھی کہ وہ اسم ہوگا اور جر ہوگا، لیکن اب تو آگے جملہ فعلیہ آ گیا لیکن وہ بھی مضاف علیہ، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو کیا کہیں گے، فی محلی جر، یوم فی محلی جر ہوگا یہ، کیونکہ یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے کہ جر میں آئے گا اس سمے، لیکن ایکچولی وہ جملہ فعلیہ آ گیا، تو اس سارے جملہ فعلیہ کو ہم نے کہنا ہے کہ وہ فی محلی جر ہے، تو وہ گرامر کے رول سے وہ مضاف علیہ ہوگا، لیکن اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو ڈے آن وچ، جس دن، جس دن، تو جس دن یہ ہوگا، جس دن ایسا ہوگا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، تو اس طرح سے آتے ہیں نا، بار بار آتا ہے یہ یوما کے ساتھ، تو یوما اور جملہ فعلیہ، تو ٹرانسلیشن کیا کریں گے ہم، جس دن۔ اس کے علاوہ یوم دو طرح سے اور استعمال ہوتا ہے، ایک ورڈ ہے یومئذن، یومئذن بھی بہت استعمال ہوتا ہے، یومئذن اس کا مطلب ہوتا ہے اس دن، اس دن یا اس دن، یعنی ڈے آن وچ نہیں ہوگا، یہ اس دن کے ترجمے میں استعمال ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نا جس دن کے ایسے ہوگا، یوما دن ہوتا اس دن ایسے ہوا یا اس دن یہ ہوگا، لیکن یوما میں ہمیشہ یہ فیوچر میں ہوگا، جس دن ایسا ہوگا یوما۔ اور ایک اور اگر الف لام کے ساتھ آئے ایز اے پراپر الیوما، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، آج کے دن، آج کا دن، تو وہ اسپیسیفک ہو گیا نا دن، تو اسپیسیفک دن، آج کے دن یا یہ والا دن، جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہو، تو یوما آج کے دن کے لیے استعمال کریں گے۔ تو تین چیزیں یوما کی، یوما جب جملہ فعلیہ کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جس دن، اور پھر آگے جو کام بھی ہو رہا۔ اگر یوما اذن ہوگا تو اس دن یا اس دن، اور ال کے ساتھ آئے گا تو آج کا دن یوزلی استعمال ہوگا۔ آج کے لیے کوئی عربی کا نہیں، ویسے آج کے لیے نہیں ہے، الیوما جب اسپیسیفک پراپر ہو جائے گا تو اٹ مینس کہ اسپیسیفک ڈے ہے کوئی، تو یوزلی وہ آج کا دن ہوتا ہے، جب وہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا تو آج کا دن ہوتا ہے یوزلی۔ تو اس کی کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں ان تینوں کی۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، تو جا ویسے تو کیا ہے، ماضی، لیکن میننگ ہم اس کو کیا کرتے ہیں پھر، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جاتی ہے یا آ جائے گی، یعنی کہ وہ آ جاتی ہے۔ آ گئی کا مطلب ہے کہ ابھی آ گئی، اسی ٹائم، پاسٹ میں نہیں آئی، ابھی آئی۔ جب آ گئی بھی ترجمہ ہوتا ہے نا، کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آ گئی، کہ ابھی آ گئی، حال میں، ناٹ ماضی میں۔ اذا سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا زمانہ۔ اب اس میں کیا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وعدہ یعید کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، تو کس نے وعدہ کیا، کس سے وعدہ کیا، اور جب اللہ نے اللہ وعدہ کرے گا اللہ وعدہ کرے
اللہ وعدہ سے کرے گا تم تم سے، سے لیکن اس کی وجہ سے ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس کی؟ اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، نہیں، جب اس اور ماضی میں جب جائے گا. اور جب جب اللہ وعدہ اور جب اللہ وعدہ وعدہ کیا تھا جب اللہ نے وعدہ کیا. کیا. کیا تو ماضی میں ٹرانسلیشن اس کی وجہ سے، ایون دو کہ آگے مضارع ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن زمانہ از یا اذا بتائے گا، فعل نہیں بتائے گا. تو یہ اپوزٹ آف دا اردو اور انگلش ہے کہ جس میں ادر وے اراؤنڈ ہے، اس میں زمانہ فعل بتاتا ہے. اسی طرح ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس میں بھی جب قالا اس نے یقول کہا مضارع ہے، ماضی بن گیا لیکن اس میں ہم کہیں گے جب اس نے کہا، جب اس نے کہا لی صاحبہ اپنے ساتھی سے ساتھی سے لا تحزن کے فکر نہ کرو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو. لا تحزن کہ غم نہ کرو. تو اس میں بھی یقولو استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اس کو ماضی میں اس کا بھی ٹرانسلیشن ماضی میں کریں گے. اسی طرح وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، تو اس میں کیا ہے؟ مضارع اس میں اور ہے جب بھی پڑھی مضارع جاتی اور کرنا بھی مضارع ہے. تو فعل کوئی بھی آ سکتا ہے آگے، لیکن ڈکٹیٹ کون کرے گا؟ از یا اذا ڈکٹیٹ کرے گا کہ اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب اس پہ ہماری پڑھی آیات جاتی پڑھی جاتی ہیں. پڑھی جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ، اور اسی طرح اگر اس میں آ جائے یہ جملہ اسمیہ میں، از انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. تھے یا ہوگے تھے، از کی وجہ سے پچھلا. تو یہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کی ٹرانسلیشن از کی پھر پاسٹ میں کریں گے، تھے میں. تو اب یہ ایک اسپیشل کائنڈ کا جو ہے نا، یہ اضافہ سینٹنس ہے. ایکچولی اذا اور از جو ہوتا ہے نا، یہ گرامر میں اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جو بھی اس کے آگے سینٹنس آتا ہے نا، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور فی محلی جار ہوگا. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، وَإِذ مضاف ہے، یعیدکم اللہ مضاف الیہ. فی محلی ماضی مضارع نہیں ہوتا. نہیں، فی محلی ماضی مضارع نہیں ہوتا، فی محلی جار ہوتا ہے. تو اس کی پھر اب جب اگر آپ کو بتانا پڑے نا اس کی کہ کیا کیسے آپ نے اس کو بتانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ اذا تو مضاف ہے، جاء نصر اللہ والفتح، ایکچولی کیا ہے یہ جملہ نہیں فعلیہ، جا جملہ فعلیہ. پھر آپ نے کہنا ہے کہ فی محلی، لیکن ایز اے جر استعمال ہو رہا ہے، فی محلی جر، کہ ہے یہ جملہ فعلیہ لیکن فی محلی جر استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح اذا اور اس جب بھی آئے گا نا سینٹنس، اذا ایز اے مضاف الیہ بنے گا. یہ گرامر میں اگر کوئی پوچھے آپ سے کوئی ایڈوانس کویسچن کہ اچھا اذا مضاف ہو سکتا ہے، آپ کہیں ہاں جی ہو سکتا ہے. بعد میں جو بھی آئے گا وہ ایز اے فی محلی جر اس کو کہیں گے. اب یوما کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یوم الفرقانی، یوم التقل جمعانی. اب دو یوما اس میں، پہلا یوما کے بعد کیا آ رہا ہے؟ جس دن ہوگا نا الفرقان. الفرقان، لیکن مضارع نہیں ہے نا، تو اس کی جس دن ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے آپ. نہیں کر الفرقانی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے نا، اور جر ہے، تو یہ تو سمپل مضاف لے. اچھا اس میں کہا کہ فیصلے کا دن یا فرقان کا فیصلے دن، یا جس دن فرق ہو جائے گا، وہ والا دن، فرق کرنے والا دن. آگے یوم التقل جمعانی، الف لام تو التقا سے ہے نا، تو یہ بھی یہ مضارع. جس دن تو یہاں پہ آپس آپ میں کہیں گے کہ جس دن تقل جمعانی، جب دو آپس جماعتیں میں کٹھی ہوں گی، یعنی آمنے سامنے ہوں گی، جب لڑائی آمنے ہوگی سامنے. دو جماعتوں کی. جمعانی دو جماعت ہیں، کہ دو جمع چیزیں ہیں، یعنی یہ دو گروپس ہیں جو آمنے سامنے ہوں گے جس دن. یوم التقل جمعانی، تو ہوں گی. اسی طرح جیسے ضروری فیوچر میں ہی ہوتا ہے. یوم ان دونوں میں آ سکتا ہے. تو یوم الفرقان سمپل مضاف لے ہے، لیکن یوم التقل جمعانی یہ تو سیکنڈ. ہاں جی، یہ جس دن کے حساب سے. ہاں. اسی طرح یوم تجد کل نفس ما عملت. اب اس میں آئے گا جس دن. ہاں، یوما کے بعد زیادہ وجدہ یجدو ہے نا، تو پائیں گے تجدو ہر اس مضارع. پائے گا ہر کوئی نفس جو جس اس نے دن عمل کیا ہوگا. کل نفسن، یہ فاعل ہو گیا، کل نفسن رفع ہے. جس دن ہر نفس پالے گا ما عملت، جو اس نے جو عمل اس کیا نے ہوگا. عمل کیا.
जो उसने अमल किया। जिस दिन हर नफ्स पालेगा, तो ये इसकी ट्रांजिशन हम जिस दिन करेंगे, यौमा, खाली दिन नहीं करेंगे, वैसे यौमा का मतलब दिन है, लेकिन जिस दिन। इसी तरह वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौमा मिनन नास, वक़ाल उसने उसने कहा कहा, क्या कहा, नहीं ला गालिब आने गालिब वाला, लकुम, ना नहीं गालिब तुम पे कोई गालिब नहीं आएगा आज नहीं के आएगा दिन लोगों आज। में से। तो यहाँ ला गालिब लकुम मिनन नासी, कि तुम पे कोई गालिब नहीं आएगा लोगों में से, अल यौमा, आज के दिन। तो यहाँ पे अल यौमा इस्तेमाल हुआ है, तो ये अल स्पेसिफिक डे है, तो ये आज का दिन, आज के दिन। तो इसमें आपको यूजली ये होता है कॉला, कॉला सेंटेंसेस में यूजली जब भी कॉला के साथ अल यौम आता है ना, उसका मतलब आज का दिन ही होगा 99% ऑफ टाइम, क्योंकि वो आप कह रहे हैं ना, जो कहता है अल यौम के साथ उसका मतलब है आज के दिन की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स थी इसकी, इज़ा, इज और यौमा। और यौमा तीन तरह से आ सकता है, यौमा आ सकता है, यौमा इज़िन आ सकता है, और अल यौमा आ सकता है। तो ये तीनों अब हम सूरह फुरकान हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप देखेंगे कि अल यौमा, यौमा काफ़ी इस्तेमाल होगा इसी तरह जिस तरह हमने पढ़ा है। तो आज की आया में भी इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो इसमें, फिर हम आयास करते हैं सूरह फुरकान की। भाई आपने जैसे बताया ना इज़ा या इस जो होगा ये वो होगा ना मुदाफ मुदाफ अलैह होगा ना। हाँ जी, और फिर आगे के जितनी भी आयत होंगी इज़ा और इसके साथ वो जर होंगे, है ना। फी मोहल्ली जर उसको ईद कहेंगे। मोहल्ली हाँ जी, जर होंगे। जो भी जुमला होगा आगे, जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया, जैसे इज अंतुम में भी ना, अंतुम जाहिलून ऐसे, ये जुमला इस्मिया है लेकिन फी महल्ली जर। हाँ जी, उसी तरह पूरे जुमले, एक जुमले को अच्छा, इन जो दोनों नेक्स्ट के जुमला आ रहा है, साथ जो होगा ना पूरी ये आया नहीं होगी, हाँ क्योंकि आया में हो सकता है कि मल्टीपल जुमले हो, लेकिन हाँ जो जुमला उसके आगे है ना नेक्स्ट, वो वाला पूरा उसके मुदाफ अलैह होगा उसका। ठीक ठीक है। हाँ। जब आया नंबर 21 है ना सूरह फुरकान की, वहां से शुरू करेंगे हम आज। 19 पारा यहाँ से शुरू होता है। तो वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। तो कॉला के सेंटेंस में सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो हम इसको पढ़ेंगे भी डिटेल से, कॉला, कॉला का टॉपिक कल है, कि हमने उसका फाइल ढूंढना होता है, किसको कहा जा रहा है वो ढूंढना होता है, किसको कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। तीन चीज़ें होती हैं, किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा। तो कॉल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला, तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या चीज़ कही, क्या चीज़ जा रही, कि क्या कहा जा रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोर्ट्स नहीं होते अरबी लौला में, उनजिला तो यहाँ से अलैना शुरू होगा लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु अलमलाइका। औ नरा रब्बना, यहाँ तक। तो ये सबसे पहले कॉला के सेंटेंस में सबसे पहले आपने देखना है कि सेंटेंस जो कहा गया है। कहा गया है वो है क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके बगैर फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। अब फिर सेकंड चीज़ है ना, किसको कहा गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डिफाइन हो, वो कई दफ़ा नहीं भी होगा कि किसको कहा जा रहा है। तो किसको ली के साथ आता है, यहाँ पे ली के साथ कुछ भी नहीं आ रहा ना शुरू में, वक़ाल अल्लज़ीना, ली नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसको कहा गया है वो हिडन है, यानी सब कोई जो भी सुनता है उसी को कहा गया, या जो जो वो बात कर रहा है वो कह रहा है, यानी ओपन कह रहा है, स्पेसिफिकली किसको कह रहा है ये नहीं पता, यानी पूरे ग्रुप को भी कह सकता है। अब किसने कहा है वो या तो हिडन होगा इसके अंदर अल्लज़ीना फेल ला के अंदर, यरजूना लिक़ाअना। या वो आउटसाइड डूअर होगा। तो अगर आउटसाइड डूअर होगा तो वो एक वर्ड भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अल्लाज़ीना ला आउटसाइड यरजूना लिक़ाअना, तो ये सारा है इन्होंने कहा, तो ये इस तरह से ये, तो ये फी महल्ली फिर क्या हो गया, क्या होना चाहिए था इसका स्टेटस, आउटसाइड डूअर क्या होता है, नाइबल फाइल। नहीं रफा, कॉला है ना, तो रफा रफा होना चाहिए। तो कॉला, तो किसने कहा, अल्लाज़ीना ला उन लोगों यरजूना ने जिनको लिक़ाअना। मुलाकात की कोई उम्मीद नहीं थी हाँ, हमारी यरजून, मुलाकात। रिजा यरजू कहते हैं उम्मीद होने को, उम्मीद रखने को। तो उम्मीद रखना, तो रिजा नाम भी रखते हैं ना, रिजा का मतलब होता है उम्मीद, होप। तो अल्लाज़ीना ला यरजूना, जो उम्मीद
نہیں رکھتے. نہیں رکھتے. اللہ زینہ وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے. کس چیز کی امید نہیں رکھتے؟ لقاءنا. ہماری لقاء ملاقات. کہتے ہیں نا ملنے کو. لقاء ملاقات کی طرح نا. لقاء نا ہماری ملاقات یا ہمارے سے ملنے کو. ہماری ملاقات. تو ان لوگوں نے کہا جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملنا بھی ہے انہوں نے، یعنی اللہ سے ملنا ہے مرنے کے بعد. تو اب کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ لولا انزل علینا الملائکۃ. لولا کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، لا کا مطلب تو نہیں ہوگا. نہیں، لا کا تو نہیں ہوگا. لولا کٹھا آتا ہے تو کیا میننگ بنتا ہے؟ کیوں 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 نہیں؟ نہیں. کیوں نہیں. ہاں، کیوں نہیں. اب ہے نا کیوں نہیں. انزلہ نازل کی گئی. نازل کی. وہ نازل کیا گیا. پورا سینٹنس یہ ہوگا نا، وہ نازل کیا گیا. تو اب وہ ہے علینا ان پر. ہم پر. ہم ان پر. پر نہیں، ہم پر. علیہم ہم نہیں ہے پر. نا، علینا ہم پر. ہم پر. الملائکۃ. الملائکۃ رفع ہے. رفع. رفع. تو یہ کیا کرے گا پھر؟ رفع کو کیسے یوز کریں گے ہم؟ ملائکہ کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر؟ ہاں جی. تو انزلہ مجہول ہے، رائٹ. انزلہ تو اس کا نائب الفاعل رفع جو ہوتا ہے نائب الفاعل کہلاتا ہے. تو ملائکہ نائب الفاعل ہے، تو نائب الفاعل کیا کرے گا؟ وہ کو ریپلیس کرے گا. تو کیوں نہیں وہ نازل کیا گیا ہم پر کی بجائے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کیوں نہیں فرشتے نازل کیے گئے ہم پر. کیوں نہیں فرشتے ہم پر نازل کیے گئے. لولا انزل علینا الملائکۃ آؤ اور یا نرا ربنا. ہم دیکھتے اپنے رب کو. را یا را ہوتا ہے تو نرا ہم ہو جائے گا. نحنو ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو. کس کو دیکھتے؟ ربنا. اس لیے یہ نصب ہے کہ اس کا یہ مفعول بھی ہی ہے. یا دیکھتے ہم اپنے رب کو. تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں نا، کہ پہلے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے پھر پھرتا ہے. پھر کہہ رہے تھے ان پہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ. یہ اعتراضات کر رہے تھے نا. لیکن اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب یہ تیسرا ایک نئی بات کی ہے کہ ہمارے پہ فرشتے اترتے. پہلے تو رسول کے ساتھ کہا تھا نا، رسول کے ساتھ فرشتے ہوتے، ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو بتاتا ہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم پہ فرشتے اترتے، ہمیں فرشتے نظر آتے. آؤ نرا ربنا، یا ہم خود ہی رب کو دیکھتے کہ رب ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو یعنی ایک تکبر کی انتہا ہوتی ہے جب آپ یہ تکبر سے کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، وہ میرے پاس آنا چاہیے. یہ تکبر ہی ہوتا ہے نا کئی معاملات میں، کہ آپ کہتے ہیں میرا درجہ زیادہ ہے تو میں کیوں جاؤں، وہ آئے میرے پاس. تو سیم تکبر کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے آگے بھی لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. استکبارہ کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا. تو است جب آتا ہے نا تو ایک میننگ ہوتی ہے سیکھ کی بھی ہوتی ہے نا، کہ تکبر سیکھ کرنا اپنے لیے، یعنی وہ تکبر کرنا. ہم اردو میں تو تکبر کرنا ہی کہیں گے. تو وہ تکبر کیا انہوں نے. استکبرو تو یہ ہم ہے نا، استکبارہ ماضی میں ہے، ہم ہے. تو انہوں نے لقد یقیناً یا بلا البتہ تحقیق آپ کہتے ہیں، یا یقیناً ٹرولی انہوں نے تکبر کیا. یعنی تکبر ہے نا یہ کہ ہمارے پاس فرشتے خود کیوں نہیں آئے، یا اللہ کو ہم خود ہی دیکھ لیتے تو پھر ہم شاید پھر ہم یقین لے آتے. فی انفسہم تو انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا. اس تک ویسے تکبرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس تکبرہ کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا تکبر ان میں آ گیا ہے. اس تکبرہ وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ. اتاؤ کا مطلب ہوتا ہے جنرل میننگ ہوتی ہے سرکشی کرنا. لیکن اتاؤ ایسی سرکشی ہوتی ہے جو تکبر کی وجہ سے کرتا ہے کوئی. یعنی آپ کئی دفعہ تو آپ بات نہیں مانتے نا، وہ آپ کا دل نہیں کر رہا، لیکن کئی دفعہ تکبر کی وجہ سے آپ بات نہیں مانتے کسی کی، تو وہ اتاؤ اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. اتاؤ اتاؤ یا کے ساتھ ہے تو اتاؤ بنے گا اس کے. جب یہ ہم ورژن ہے نا یہ، تو اتاؤ بنے گا. تو ویسے آئین تا اور یا میں کنورٹ ہو جائے گا یہ. ویسے اگر جب الف بھی ہو سکتا ہے، دیکھنا پڑے گا مجھے کہ الف سے ریپلیس ہوتا ہے کہ یہ واو سے ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہم ہے کہ انہوں نے سرکشی کی تکبر کی وجہ سے. اور اتوون کبیرہ، وہ تکبر بھی کیسا تھا؟ بہت بڑا. کبیرن بہت زیادہ، بہت بڑا.
कबीर है ना, तो बहुत बड़ा है। तो अतुवन कबीर। तो वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, तो उन्होंने कहा जिन्हें उम्मीद नहीं है कि अपने हमसे मिलने की, कि हमसे मिलेंगे वो, लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। तो यहाँ तक उन्होंने कहा है। तो आगे का सेंटेंस अल्लाह ताला कमेंट कर रहे हैं कि लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरन। तो बहुत बड़ी सरकशी, बहुत बड़ी सरकशी की उन्होंने। तो अगली आयत है, 2 आयतें करेंगे हम आज। यौमा यरौना, देख लें हम, यौमा आ गया ना, ये आपने आज ही पढ़ा है। यौमा जिस यरौना, दिन, तो क्या तर्जमा करेंगे जिस हम? दिन जिस देखेंगे, दिन जिस यरौना, देखेंगे फरिश्ते, वो देखेंगे कौन फरिश्तों को, देखेगा? वो देखेंगे। किसको देखेगा? अल मलाइकता, फरिश्तों को। फरिश्तों को। तो अब वो उन्होंने पिछली आयत में कहा था ना कि हम फरिश्तों को देखना चाहिए था, हमें फरिश्ते हम पे क्यों नाजिल आते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यौमा यरौन अल मलाइकता, जब वो देखेंगे फरिश्तों को, वो दिन आ जाएगा जिस दिन वो देखेंगे फरिश्तों को, तो क्या होगा? ला बुशरा, ला बुशरा, कोई खुशखबरी बुशरा नहीं होगी। खुशखबरी, खबरी। कोई उनके लिए खुशी की न्यूज़ नहीं होगी वो, कि अब तो कह रहे हैं ना कि हम फरिश्ते आ जाएं, हम खुश होंगे कि ईमान ले आएंगे, लेकिन ला बुशरा यौमा इज़िन, तो यौमा इज़िन भी आ उस गया, दिन उस दिन। उस दिन तो उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी, किसके लिए? लिल मुजरिमीन, मुजरिमों के मुजरिमों लिए, के लिए। मुजरिमों के लिए, जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने सारे गुनाह किए हैं, बात नहीं मानी। तो ला सरकशी बुशरा की है। यौमा इज़िन लिल मुजरिमीन, तो मुजरिमों के लिए उस दिन कोई खुशखबरी नहीं होगी। ला बुशरा वयकूलून, और वो कहते हैं, और वो कहेंगे, कहेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है ना, यौमा यरौना, तो यूजुअली फ्यूचर में ही होता है जब यौमा इस तरह से आएगा। तो और वो कहेंगे, क्या कहेंगे वो? अब क्या चीज कहेंगे वो? जो कहा गया है हिजरत, वो है हिजरन महजूरा। हिजरन। तो ये कोड है, हिजरन महजूरा। तो हिजरन महजूरा का अगर तर्जुमा हम करें तो इसका मतलब है कि आड़ हो कोई मजबूत, कि मजबूत आड़ हमारे आगे हो जो हमें बचा ले। तो यूजली क्या होता था कि अरब के, हाँ ये, तो ये 2 वर्ड्स है ना, जो हिजरन महजूरा, ये काफ़ी आम था उनका कहना, कि जब भी कोई मुसीबत होती थी ना, वो ज़बरदस्त कोई मुसीबत, फॉर एग्जांपल कोई फौज आ गई है जिसका ये मुकाबला नहीं कर सकते लोग, तो उसमें फिर ये एक तरह की ये दुआ थी, वो कहते थे हिजरम महजूरा, हिजरम महजूरा, बार बार ये रिपीट करते थे कि हिजरम महजूरा। इसका मतलब वो अगर लिटरल मीनिंग में करें तो ये है कि अगर फौज आपके सामने आ गई है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप दुआ मांग रहे हैं कि कोई दरमियान में ऐसा कोई पत्थर की दीवार आ जाए, या उसकी मजबूत पत्थर आ जाए, या उन पे पत्थर गिरें ताकि हम बच जाएं। तो ये हिजरम महजूरा की इस मीनिंग में इस्तेमाल होता था। या अब ये भी होता है कि जब कोई आपको कोई हो ही ना, कि उम्मीद ही ना हो कि अब हम बच सकेंगे, तो कई दफ़ा होता है ना, आप कहते हैं प्लीज़ नो नो नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। तो इस तरह के ये वर्ड में ये सेंस में इस्तेमाल करते थे वो, जबकि उनके ऐसी मुश्किल आ गई है कि जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हीं के वर्ड्स कहा है कि वो ये कहने लग जाएंगे हिजरम महजूरा, कि कोई मजबूत आड़ आ जाए हमारे सामने, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह बचा ले, कोई मजबूत सहारा मिल जाए हमें। तो जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे तो उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी, मुजरिमों के लिए, यौमा इज़िन लिल मुजरिमीन, मुजरिमों के लिए। तो जार मजरूर ये सिंपल है, लिल मुजरिमीना, मुजरिमूना की बजाय, रफ़ा की बजाय मुजरिमीना, इसमें जार इस्तेमाल हुआ है। व यकूलूना, और वो कहेंगे हिजरम महजूर। अब यौमा मुदाफ है, और अब मुदाफ अलैह इसका क्या है? तो ये ट्रिकी होगा। आप देख लें कि उसमें आप जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो यरौना, वो देखेंगे किसको? फरिश्तों को। तो यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं कि ये इसका फी महल्ली जर है, जो कि जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे। तो आगे वो और डिटेल है, ला बुशरा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन, तो वो डिटेल डिफरेंट है। तो फिर वो कहेंगे हिजरम महजूरा। तो यौमा के बाद मुदाफ है, तो यरौन अल मलाइकता उसका मुदाफ अलैह है। तो 2 आयतें आज हम इंशाल्लाह करेंगे, कल हम आगे इसको पढ़ेंगे, सूरह फुरकान भी, और आगे 1-2 चीज़ें और नई लर्न करेंगे। लेकिन अब जब सेंटेंस में हम पहुंचते हैं तो इसमें यही इस्तेमाल होता है कि फ़ी महल्ली, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बस ज़हन में रखना है कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से, तो उसको आइडेंटिफाई कर लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी उसको ट्रांसलेशन करें। जैसे इसी आयत में ना, तो यौमा यरौनल मलाइकता एक चीज़ है, फिर ला बुशरा यौमा इज़िन लिल मुजरिमीन एक चीज़ है अलग,
پھر وہ یا کیا کہیں گے، یقولون ہجرم مہجور. تو 3 پارٹس میں آپ اس کو آسانی سے بھی ٹرانسلیشن ہو جائے گی. لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہ کوئی خوشخبری نہیں. یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا نا، لا بشرا یہ رفع ہے، تو لا بشرا مبتدا ہے، تو کیا لا بشرا خبر کیا ہے، یومئذ للمجرمین، کہ کوئی اس کے لیے اس دن خوشخبری مجرموں کے لیے نہیں ہوگی. تو للمجرمین متعلق بالخبر، یومئذ ہمیشہ یومئذ ہی ہوگا، چاہے رفع ہو یا نصب ہو یا جر. تو یہ آپ کو ہمیشہ جر ہی نظر آئے گا، لیکن یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے ایز اے خبر استعمال ہوا ہے تو ایز اے رفع استعمال ہے، اس کو بھی ہم فی محلی رفع کہیں گے. لیکن وہ سینٹنس آپ ڈیوائڈ کر لیں تو اس کو ایزی پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کس طرح سے بریک ڈاؤن ہوگا. تو انشاءاللہ کل سے آگے دیکھیں گے اس کو. تو ابھی ہمارے رمضان سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ ایک کمپلیٹ کر لیں ہم پورا. تو 6 ویکس ہیں ابھی انشاءاللہ، تو اس میں کوشش ہے کہ کمپلیٹ ہو جائیں. تو جزاکم اللہ خیر. کوئی کویسچن ہو دعا سے پہلے؟ چلیں جزاکم اللہ خیرا، دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا امرنا رشدا. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ. اللہم احفظنا من بین یدیہ من خلفہ من فوقہ من تحتہ عن یمینہ عن شمالہ. اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشفی انت شافی لا یکشف الضر الا انت. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اعتق رقابنا من النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.